اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم درس کے ساتھیوں، قرآن مجید میں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے وہ تقریباً 89 آیات ہیں، اور ان 89 آیات میں سے جو ترتیب ہماری چل رہی ہے یہ اس میں سے 7ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم سے خطاب فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا کہ اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر، یعنی آخری دن پر یا آخرت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان، فرمایا کہ اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چٹیل میدان، ایک پتھر ہو صاف، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، فرمایا کہ اس پر پہنچے تیز بارش، فترکہ صلدا، فرمایا کہ اور جب بارش ہو تو مٹی اتر جائے، صلدا وہ بالکل صاف ہو جائے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا کہ وہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی چیز پر، اس میں سے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوموں کو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ ترجمے سے ہمیں کچھ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خرچ کرو اور تمہارا صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، وہ تمہارے کسی کام نہ آئے۔ تو 3 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو کسی کو دو تو خیال کرو کہ کبھی بھی زندگی میں احسان نہ جتلاؤ۔ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، اگر کوئی غریب ہے یا کوئی مستحق ہے، ہم اس کو کوئی دے دیتے ہیں، کچھ رقم دے دیتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا اب غلام ہو گیا ہے، یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پر احسان جتلاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو وہ آدمی ہے جس کو میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، یا اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری تو حالت یہ تھی تو میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو احسان جتلا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارا صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ الٹا گناہ گار بھی ہوگا۔ فرمایا کہ بالاذی، اذیت دے کر، اکثر جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ غرباء میں دے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، پھر جب غصہ آتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، وہ نہیں آتا،
اس کی مجبوری ہے اپنی، تو اس کو پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ پھر میں تمہیں اب خیرات بھی نہیں دوں گا، صدقہ بھی نہیں دوں گا، تو اس طریقے سے اس کو گالی گلوچ نکالتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو لوگوں کو بھی منع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو نہ دینا۔ تو فرمایا کہ اذیت دینے سے بھی اگر تم تکلیف دو گے اس کو، تو تکلیف دینے کی وجہ سے بھی تمہارا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، مگر الٹا تم گناہ گار ہو جاؤ گے، تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے، اس کی دل آزاری کرنے پر، اس وقت تک تمہاری معافی بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام تو نہیں کرتے کہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، مگر ان کا دینے کا مقصد دکھاوا ہوتا ہے۔ دکھاوا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے دے دیا، دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ مجھے نیک سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، تو مقصد ان کا دکھاوا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو دکھاوے والا معاملہ ہے، اس کے اندر اکثر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو خرچ کرنے والا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے کسی کو دے دے تو ہم یہ خود فیصلہ کرتے ہیں، تو دکھاوے کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دکھاوے کا فیصلہ اس کی نیت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت دکھاوے کی ہے تو پھر دکھاوا ہوگا، اگر اس کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے، اس کی اپنی نیت ترغیب کی ہے، اس کی اپنی نیت ترغیب کی ہے یا کوئی اور نیت ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم چند قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ کسی آدمی نے ہمارے سامنے کسی کے ساتھ تعاون کیا، اب اس کی نیت نہیں ہے دکھلاوے کی، مگر ہم دیکھنے والے کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو جی دکھلاوا کر رہا ہے، تو یہ بھی ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کی نیت، دکھلاوا جو ہے اس کی نیت کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی نیت جو ہے دکھلاوے کی ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور ریاکاری کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کا کام نہ کرنا بلکہ لوگوں کے لیے کرنا۔ ریاکاری کا مفہوم جو ہے آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی اب نماز کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا کام کرتا ہے اور نوافل دیکھتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، میں نوافل شروع کر دیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نیک ہوں، نوافل پڑھنے والا ہوں، تو ایک یہ ارادہ ہے۔ دوسرا جو منفی ہے، جس کو ہم ریاکاری نہیں سمجھتے، ریاکاری کا مطلب یہ ہے لوگوں کے لیے کرنا۔ اسی طریقے سے ریاکاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام سے لوگوں کے لیے رکنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیکی کے کام کے لیے، نیکی کے کام سے لوگوں کے لیے رکنا، اس کو بھی ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری دکھلاوا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ دعا مانگنا چاہتا ہے اللہ سے۔ اب جیسے دعا مانگنے چاہتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اس کے دو دوست آ گئے، ساتھی آ گئے، اب وہ رک گیا کہ ان کے سامنے کیسے مانگوں۔ اب اس کا رکنا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اس کا رکنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب ایک ریاکاری تو یہ ہے کہ آ رہا ہے، ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ دیکھو جی اللہ سے کتنا اس کا تعلق ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، یہ بھی ریاکاری۔ اب ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، دو آدمی آ گئے، ہم رک گئے لوگوں کے لیے، بھئی یہ کیا سمجھے گا، ہم خود سوچ رہے ہیں یہ کیا سمجھے گا، حالانکہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، یہ کیا سمجھے گا، یہ مجھے دیکھ لے گا دعا مانگتے ہوئے، تو یہ بھی ریاکاری، لوگوں کے لیے رک جانا، تو اس کو بھی ریاکاری کہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرے آدمی؟ اس کے لیے آدمی یہ کرے کہ دعا مانگے اور نیت اپنی صاف کر لے، دل میں یہ خیال کرے کہ بھئی میں تو اس کا محتاج ہوں، میں نے تو اس سے مانگنا ہے چاہے مجھے کوئی بھی دیکھے، میں نے تو اللہ سے مانگنا ہے، ہو سکتا ہے میرے مانگنے کی وجہ سے اس کو بھی ترغیب ہو جائے، یہ بھی اللہ سے مانگنے لگ جائے، اس میں اپنی نیت کو درست کر لے، کام کو نہ چھوڑے۔ ایک آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اب وہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے، دو آدمی آ گئے یہاں مسجد میں، اب وہ رک گیا، یہ مجھے نہ دیکھیں، یہ بھی ریاکاری۔ اب کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے نوافل کے لیے، نوافل پڑھے اور نیت اللہ کی رضا کے لیے کر دے، بھائی میری نیت اللہ کی رضا ہے،
اور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے سے ان کو بھی ترغیب ہو جائے۔ نیت، اصل بات نیت کی ہے، نیت درست ہو جائے، مقصد جو ہے وہ اپنی نیت دکھلاوا نہ ہو، رکنا بھی نہ ہو نیکی سے، اور اس کو جناب جی جو ہے نا ظاہر کرنا بھی، ریاکاری بھی نہ ہو۔ تو یہ دونوں ریاکاری ذہن میں رکھیں گے۔ جس طریقے سے ہم مجلس سے ذکر کرتے ہیں تو جیسے ذکر شروع کرتے ہیں اللہ کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا کیا کہے گا، تو یہ بھی رکنا بھی، یہ بھی ریاکاری نہیں رکنا ہے۔ بھائی اللہ کو پکارنا ہے میں نے، اور کس کو پکاروں؟ اللہ کے سوا کس کو پکاروں؟ بھئی میں نے اللہ کو پکارنا ہے، مجھے تو اللہ کی چاہت چاہیے، اللہ کرنے والا ہے تو اللہ نہیں کرے گا، اللہ کو نہیں پکاروں گا تو کس کو پکاروں گا؟ تو دل میں یہ عزم کریں۔ فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا، آخرت پر ایمان رکھتا تو کیا وہ ریاکاری کرتا؟ وہ ریاکاری نہ کرتا۔ فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ریاکاری سے اور احسان جتلا کر اور اذیت دے کر خرچ کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مثال اس کی اس پتھر کی طرح ہے۔ ایک پتھر ہے، فرمایا کہ اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے، اگر اس میں میں بیج ڈال دوں تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز اگ آئے گی، مگر ہوتا کیا ہے؟ اس دوران بارش ہو جاتی ہے، اس پتھر پر بارش ہو جاتی ہے اور مٹی اتر جاتی ہے اور نیچے سے پتھر نکل آتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے دکھلاوے کے جو کام خرچ جو ہے ریاکاری کے لیے کرتا ہے، ایذا پہنچا کر کرتا ہے، احسان جتلا کر کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے۔ وہ بیج تو بو دیتا ہے، یعنی خرچ تو کر دیتا ہے، مگر جیسے اس کے اندر ریاکاری پیدا ہوتی ہے، احسان جتلاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، فرمایا کہ بس ایسے ہے جیسے اس پر بارش ہو گئی اور وہ مٹی نکل گئی اور جناب جی جو ہے نا وہ پتھر، صاف پتھر نکل آیا۔ فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ریاکاری کریں گے، اس طریقے سے خرچ کریں گے، وہ قیامت والے دن کوئی بھی اختیار قدرت نہیں رکھیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، خرچ کیا، محنت بھی کی، فرمایا کہ اعمال بھی کیے، مگر یہ 3 کام اختیار کیے، ان تینوں کاموں میں سے ایک کام اختیار کیا، فرمایا کہ پھر قیامت والے دن وہ اس میں سے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھیں گے۔ فرمایا کہ باقی رہ گئی بات اللہ کی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کافروں قوم کو، جو انکار کرنے والی قوم ہے، کافر قوم ہے، اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یعنی جو یہ بات نہیں مانتے، اس چیزوں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ ان کی دنیا کے اندر سزا یہ ہے، اللہ ان کی رہنمائی بھی نہیں کرتا، اللہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے رہیں، احسان جتلاتے رہیں، ایذا پہنچاتے رہیں، اپنے صدقات کو، خیرات کو وہ ضائع کرتے رہیں۔ جہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال پیش کی جو ریاکاری سے اور اذیت سے پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال پیش کی کہ ان کی مثال کیا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، صرف ان کی نیت یہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ رہے اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے اپنے دل کے اصلاح کے لیے۔ فرمایا کہ ان کے 2 مقصد ہیں، ان 2 مقصد کی وجہ سے ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ، فرمایا کہ اس باغ کی طرح ہے کہ جو اونچی جگہ پر باغ ہو، فرمایا کہ ایک باغ ہو اونچی جگہ پر،
اور ایسا باغ ہو کہ اس پر بارش برسے، تیز بارش برسے، اصابہا وابل، تیز بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، فرمایا کہ بارش برسنے کی وجہ سے اس کا پھل بھی دگنا ہو جائے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، نیت اس کی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور دوسری نیت اس کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچا باغ ہو اور اس پر بارش برسے۔ اونچا اس لیے کہا کہ بارش برسے گا اور پانی بھی نہیں ٹھہرے گا، پانی بھی نکل جائے گا، تو اونچا اس وجہ سے کہا گیا۔ فرمایا کہ جب اس پہ بارش برسے تو وہ دگنا پھل دے دے، یعنی کہ ایسا پھل دے دے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، ہو سکتا ہے کہ تیز بارش نہ ہو، اگر ہلکی بارش ہو وہ بھی فائدے سے خالی نہ ہو۔ فرمایا کہ فطل، ہلکی بارش بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی پھل دے دے گا۔ فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کو نہایت دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کی تو نگاہ ہے تم پر، اللہ کی ہر چیز پر نگاہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری مثال اس کی جو اذیت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، یا دینے کے بعد اذیت دیتا ہے یا احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال اور بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ جنۃ من نخیل وأعناب، فرمایا کہ کوئی تم میں سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس باغ کے اندر انگور بھی ہوں اور کھجور بھی ہو۔ فرمایا کہ تجری من تحت الانہار، فرمایا کہ اس کے سامنے نہر ہو، یعنی کہ باغ کو پانی دینے کے لیے بھی پریشانی نہ ہو، سامنے نہر بھی ہو۔ فرمایا کہ لہو فیہا من کل الثمرات، بلکہ انگور اور کھجور کے درخت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا پھل بھی اس باغ میں موجود ہو۔ فرمایا کہ لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل بھی اس میں موجود ہو۔ فرمایا کہ وَأَصْقَابَهُ الْكِبَرُ، وہ آدمی بڑھیپے کو پہنچ جائے، یعنی بوڑھا ہو جائے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کے بعد ایک باغ ہے، اور باغ بھی ایسا ہے اس کے اندر انگور کے درخت بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، اس کے اندر ہر قسم کے پھل بھی ہیں، سامنے نہر ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس موجود ہے، اور پھر زندگی گزارتے گزارتے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ بڑھاپے کے بعد آدمی کو سہارا ہوتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرے ساتھ معاون بنے گی۔ فرمایا کہ اولاد کی صورتحال یہ ہو گئی ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد بھی ضعیف ہو چکی ہے، اولاد بھی کمزور ہے، یا اولاد کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ باغ کو سنبھال سکے۔ فرمایا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، فرمایا کہ پس اچانک پہنچے اس کے اندر بگولا، اس باغ کے اندر ایک بگولا گر جائے۔ فِيهِ نَارٌ، فرمایا کہ اس کے اندر آگ ہو، اس بگولے کے اندر آگ ہو۔ فَاحْتَرَقَتْ، فرمایا کہ وہ بگولا جو ہے وہ اس باغ کو جلا دے۔ اس کے اندر مثال فرمائی کہ فرمایا کہ ایسے، دوسری مثال یہ فرمائی کہ مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کے اندر باغات ہوں، یعنی کہ دنیا کے اندر خوشحال ہو، ہر چیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مگر نیت اس کی کیا ہے؟ نیت اس کی ریاکاری ہے، یا اس کے اندر عادت ہے کہ وہ جس کو دیتا ہے احسان جتلاتا ہے، یا وہ ہے کہ جس کو دیتا ہے اس کو اذیت بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے دنیا کے اندر تو اس کے حالات اچھے ہیں، خوشحال ہے۔ فرمایا کہ بس جب آخرت میں پہنچے گا، بڑھاپا جب پہنچا، یعنی کہ آخرت میں جب پہنچ گیا تو وہ ضعیف ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مگر اس کی امید کیا ہے کہ جو میں نے دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ میرے کام آئے گا۔ فرمایا کہ کام کیسے آئے؟ اس کے اندر تو بگولا پہنچ چکا تھا، اس کے اندر تو آگ تھی، یعنی کہ اس کے اندر تو ریاکاری کی آگ تھی، اس کے اندر تو احسان جتلانے کی آگ تھی، اس کے اندر تو اذیت دینے کی آگ تھی، وہ تو تمہارے باغ کو جلا چکی تھی۔
اب قیامت والے دن تمہارے پاس جس طریقے سے وہ جلنے کے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں رہا اس بورے کا، اسی طریقے سے قیامت والے دن ریاکاری کرنے والا امید لگا کر بیٹھے گا کہ میں نے جو دنیا کے اندر خرچ کیا ہے اس کا مجھے بدل ملے گا، اجر ملے گا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ وہ باغ جو ہے ریاکاری کی وجہ سے جل چکا ہے، اب اس کی کوئی آمدنی، کوئی ثمر اس کو نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بیان کرتا ہے اسی طریقے سے تمہارے لیے آیات، نشانیاں، یہ جو مثالیں بیان کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ اس وجہ سے بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، جو بھی نیکی کا کام کرو تم غور و فکر کرو، کیا میں اس کام کے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے یہ میری نیکی جو ہے ضائع ہو جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے بہت اچھی، اگر آدمی ریاکاری سے اور احسان جتلانے سے اور اذیت سے بچنا چاہتا ہے تو علماء کے ساتھ تعلق رکھے، تاکہ علماء سے پوچھ کر چلے، تاکہ وہ نیکی کے ضائع ہونے سے بچ سکے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ریاکاری سے بچ جائے، اذیت دینے سے بچ جائے اور اس بیماری سے، احسان جتلانے کی بیماری سے بچ جائے، فرمایا کہ اس کے لیے وہ یہ کوشش کرے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بیماری معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ اگر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتا۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت کی کمی کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے ایک آدمی کو ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب اپنے دربار میں بلایا تو فرمایا کہ اس کی نظر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا ایک غلام بھی کھڑا ہوا ہے، جو حبشی بھی ہے، حبشی غلام ہے، سیاہ ہے، بدصورت ہے، تو اس کی نظر بادشاہ کی طرف نہیں ہے بلکہ اس غلام کی طرف ہے۔ تو ہماری مثال بھی آج ایسے ہی ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر اللہ کے مقابلے میں ہماری نظر دنیا کی طرف ہوتی ہے، لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہماری نظر اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں بادشاہ کی عظمت نہیں ہے، یعنی خدا کی عظمت نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ریاکاری سے بچ جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے خاص ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر